آلہ و صحابہ اجمعین۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب کی آج چوتھی نشست ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے الحمدللہ 3 رمضان شریف کے حوالہ سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کے ذکر پاک کی برکت حاصل کی۔ آج اسی کا دوسرا حصہ ہے۔ کل ایک سوال بھی ہمارے پاس لائیو سلسلے میں آیا کہ حضور مخدومہ کریمہ کو جہیز میں کیا سامان دیا گیا، تو ہم ایک مرتبہ ایک روایت یہاں پر ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ تو کل آپ سماعت فرما چکے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سرکار سیدہ مخدومہ کریمہ کا عقد مبارک امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کیا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں بطول کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دوں۔ تو شادی کی جو تیاری تھی اس کے لیے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار حیدر کرار نے اپنی زرہ تقریباً 480 درہم میں جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بیچ دی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا مرتضیٰ کو تقریباً 480 درہم اس زرہ کے ادا کیے اور زرہ خود لے لی، اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ بھی مولا کائنات کو بطور تحفہ لوٹا دی۔ اور یہ جو رقم تھی بعض روایات کے مطابق یہ رقم حضرت مولا مرتضیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی، اور یہی حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر قرار پایا۔ جہیز کے لیے یعنی جو سامان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مخدومہ کو مرحمت فرمایا، اس کے لیے سرکار نے حضرت مقداد ابن اسود کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور ان کے ہمراہ حضرت سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما کو مدد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ مخدومہ کائنات کے جہیز کا سامان خریدنے میں سیدنا مقداد بن اسود، سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ انہوں نے یہ سامان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت انور میں خرید کر پیش کر دیا۔ اس سامان کی دیکھ ریکھ کے لیے سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ جہیز میں سامان کیا تھا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک قمیص مبارک، سر ڈھانپنے کے لیے بڑا کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 عدد چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا برتن، چمڑے کی مشک یعنی مشکیزہ، پانی پینے کے لیے لکڑی کا ایک برتن، کھجور کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں، 2 مٹی کے آب خورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا اور ایک سفید چادر اور 1 عدد لوٹا شامل تھے۔ یہ کل سامان تھا جو جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور مخدومہ کریمہ کے جہیز میں مرحمت فرمایا۔ اور جب انہیں رخصت کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ کریم، میں انہیں یعنی مولا مرتضیٰ اور مخدومہ کائنات کو اور ان کی اولاد کو راندہ درگاہ شیطان سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
دونوں کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ الکریم، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا فیضان ہے کہ حضور مخدومہ کائنات کی اولاد پاک پوری دنیا کے اندر رونق افروز ہے۔ ان کے مزارات طیبات جو ہیں اور وہاں کی رونقیں، وہاں پر جاری ذکر اللہ اور کلام مجید کی تلاوتیں، ان آستانوں پر لوگوں کا اپنی حاجات کو لے کر جانا، روحانی تسکین کو پانا، یہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بوقت رخصت عطا فرمائی۔ حضرت سرکار سیدہ مخدومہ کریمہ اوائل اسلام کے اندر جو دشمنان اسلام کی طرف تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آپ پہلے قلب کی نشست میں سن چکے ہیں کہ 9 سال کم و بیش آپ کی عمر مبارک تھی جب آپ کی والدہ کریمہ ام المومنین سرکار سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کا وصال اقدس ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ جو ابتدائی وقت مکہ شریف کا ہے اور اس میں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و جبر کیے جاتے تھے، آپ نے ان مواقع میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل وغیرہ نے اعلان کیا کہ فلاں قبیلے نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، تو کون ہے جو اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے۔ عقبہ بن ابی معیط لعین نے یہ حرکت اپنے ذمے لی، اور جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں رونق افروز ہوئے تو وہ اونٹ کی اوجھڑ آپ کے مبارک شانوں پر رکھ دی اور کفار پھبتیاں کسنے لگے۔ روایت میں ہے کہ یہ خبر جب حضور مخدومہ کائنات کو ملی، حالانکہ آپ کی عمر حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انور سے صاف کیا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اثرات کو دھو بھی رہی تھیں اور ساتھ ساتھ مبارک آنکھوں سے اشک بھی جاری تھے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانے پدر رونے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ نے جواب میں یہ بات فرمائی، بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ انہیں پیغام حق دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کفر اور شرک سے نجات پانے کا درس دیتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت فرماتا ہے اسے اتنی ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تو سرکار مخدومہ کریمہ کی ذات اقدس جو ہے، انہوں نے اوائل اسلام میں جو مظالم ہوئے کفار کی طرف سے، ان کو نہ صرف دیکھا بلکہ آقا علیہ السلام کو جو تکالیف پہنچی ہیں اس کے غم اور دکھ کو محسوس بھی کیا۔ حضرت مخدومہ کریمہ کی سیرت طیبہ کے حسین پہلوؤں میں سے یہ بھی ہے کہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بطول زہرا کے سوا کسی کو بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو گفتگو کرنے میں، چلنے میں اور دیگر امور میں آقا علیہ السلام کے مشابہ ہو، یعنی کہ حضرت مخدومہ کائنات کی سیرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا گفتگو فرمانا، ان کا حسن اخلاق گویا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک جھلک تھی، ایک تصویر تھی۔ اور کیوں نہ ہو، کل آپ حدیث سن چکے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مخدومہ کائنات کو فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار سیدہ مخدومہ کریمہ جو ہیں وہ اپنے گھر کے امور خود سر انجام دیا کرتی تھیں۔ جہیز و سامان کی تفصیل جو ہے وہ آپ سماعت کر چکے۔ اس گھر کے جو جملہ امور تھے آپ اس کو خود نبھایا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر گھر میں کھانا پکانا، نمبر 2 پانی کا انتظام کرنا، نمبر 3 خود چکی چلانا، آٹا پیسنا، اس کو گوندھنا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یقیناً یہ آیت احکام پردہ، یہ واقعہ احکام پردہ نازل ہونے سے پہلے کا ہے،
کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آستانہ قدس پر موجود تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا شہزادوں کو پنکھا جھڑ رہی تھیں اور اس حالت میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی مروی ہے کہ آپ حضرت مخدومہ کائنات کی گھریلو زندگی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آٹا گوندتے وقت، کھانا تیار کرتے وقت اور چکی پیستے وقت ان امور میں بھی ذکر الہی اور بالخصوص تلاوت قرآن میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت کریم ابن کریم سید ابن سید سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ والدہ ماجدہ مخدومہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتی اور رات کا ایک خاص حصہ دعاؤں کے اندر مصروف رہتا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں اپنے لیے دعا مانگتے نہ سنا۔ اس امت پہ رحم اور کرم کی دعا وہ مالک کریم کے دربار میں کیا کرتی۔ سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے ایک دن عرض کیا، اے میری مادر مہرباں، آپ کو میں نے کبھی اپنے گھر والوں کے حق میں دعا مانگتے نہ سنا، آپ دوسروں کے لیے دعائیں اللہ کے حضور کرتی ہیں۔ تو سرکار سیدہ کریمہ عالیہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا، بیٹا پہلا حق پڑوسیوں کا ہوتا ہے، اپنی باری بعد میں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خاندان عالی شان، خاندان نبوت ہی کا خاصہ ہے، یہ انہی کی طرز اور انہی کی حسین ادا ہے کہ دعاؤں کے اندر بھی دوسروں کو پہلے مقدم رکھا جا رہا ہے، دعاؤں کے اندر بھی پہلے دوسروں کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ سیرت کا پہلو کہ قرآن پاک چکی چل رہی ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، شہزادوں کو پنکھا فرما رہی ہیں ہوا کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے، ذکر الہی جاری ہے، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔ یہ عمل ہم غلامان در بطول زہرا کے لیے یقیناً عمل کے لیے حجت ہے، اور واقعی اگر ہم ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں تو پھر کیا ہم غور کریں کہ آج ہمارا حال کیا ہے۔ خصوصاً وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہماری اس گفتگو کو سن رہی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آخر یکا یک گھروں کے ماحول تبدیل کیوں ہو گئے کہ پہلا وہ وقت تھا کہ بیویاں وضو کر کے آٹا گوندا کرتی تھیں، وگرنہ بسم اللہ شریف پڑھ کر تو سارے یہ عمل اختیار کیے جاتے تھے۔ آج کیا ماجرا ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے اندر، کچنوں کے اندر بھی ٹی وی کی اسکرین کو نصب کر دیا گیا، اور اس ماحول میں بھی ذکر الہی کہاں ہوگا کہ جب گیت اور گانے بازی اور فلمیں ڈرامے چل رہے ہوں۔ تو کیا فقط بیٹیوں کا نام کنیز فاطمہ رکھنے سے ہم حضور مخدومہ کریمہ کی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ان کی غلامی کا تو حق یہی ہے، ان سے محبت کی دلیل تو یہی ہے کہ جب وہ تمام امور خیر میں اللہ کی یاد اور تلاوت قرآن کو سامنے رکھ رہی ہیں تو پھر ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی ثبوت ہوگا سچی محبت کا، وگرنہ انہیں محبت کے کھوکھلے نعروں اور دعووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ مومنہ عورتوں کی سردار ہیں، وہ جنتی جوانوں کے سردار کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ مسلمین کے سردار، عرب کے سردار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ پاک ہیں، وہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی پاک ہیں، وہ اس ماں کی مبارک بیٹی ہیں کہ جن کو اللہ کا سلام آیا کرتا تھا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فقط دعوے، فقط نعرے، فقط اور وہ بھی کھوکھلے، ان لوگوں کو ہمارے ان نعروں اور دعووں کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ سے ہمیں اس سبق پہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ مزید آپ دیکھیے حضور مخدومہ کریمہ کی سیرت سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک حدیث شریف ہم پہلی نشست میں ذکر کر چکے، میری امت کو پتہ ہوتا کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو یہ تمنا کر دے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ گویا رمضان شریف کا ہر دن، ہر رات، اس کے شام و سحر، اس کا لمحہ لمحہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔
سحری کی برکات، افطاری میں بخشش کی خیرات، روزہ دار کی دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ کی رحمت کا نزول ہونا، یہاں تک کہ روزہ دار حالت روزہ میں سویا ہوا ہے تو تب بھی وہ اجر و ثواب کے دائرے کے اندر موجود ہے۔ کیا ہماری اکثریت ماہ رمضان کی خصوصی برکات کو پانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایکسٹرا کوشش کرنا کہ تراویح کے علاوہ بھی نوافل پڑھنا، تراویح میں قرآن سننے کے علاوہ الگ سے 2 ختم قرآن کر لینا، تہجد کی نماز ماہ رمضان میں شروع کر لینا، استغفار، کلمہ شریف، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا، یہ تو دور کی بات ہے، نماز پنجگانہ بھی رمضان شریف میں پوری نہیں ہو رہی، رمضان شریف کے روزے ڈھٹائی کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تراویح کے وقت میں گلیوں بازاروں میں نوجوان ہاتھوں میں چڑی چھکے، بلے، گیندیں، بیٹ پکڑ کر ہمیں میچ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دکانوں پر رش اور بھیڑ ہے، ٹی ویوں کی آوازیں بلند ہیں، نہیں معلوم ہو رہا کہ یہ رحمت والا مہینہ مبارک مہمان آ چکا ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ خاص گھڑیوں میں کرنا کیا چاہیے؟ خاص مواقع میں ہمارا حاصل کرنے کا، اخذ کرنے کا، پانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ حضور سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ مخدومہ بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کی ذات بابرکات سے سیکھیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں ان احادیث کو جمع کیا کہ جس میں یہ فرمان اقدس موجود ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جب دعا رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھڑی مقبولیت کی گھڑی ہے۔ پھر اس کے بارے میں آپ نے دیگر روایات کو بھی نقل کیا کہ وہ ساعت کب ہوتی ہے، یہ بھی کہا گیا وہ 2 خطبوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے وہ عصر سے مغرب کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس ضمن میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سرکار بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عصر کے بعد اپنے حجرہ شریفہ میں جمعہ کے دن یاد الہی میں مصروف ہو جاتی، اور آپ نے گھر میں خادمہ کو فرمایا ہوا تھا کہ جب غروب آفتاب کا وقت قریب آ جائے تو مجھے خبر کر دیا کرو۔ چنانچہ وہ دروازے پر کھڑی ہو کر حضور مخدومہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتی کہ سرکار یہ غروب کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے، تو سیدہ کائنات جو ہیں اس وقت اپنے ہاتھوں کو مالک الملک کے دربار میں پھیلا دیتی اور عرض کرتی الہی وہ گھڑی آ گئی جو قبولیت کی گھڑی ہے، جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو مانگنے والوں کی مانگ کو رد نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب خاص الخاص وقت ان آیات کے ہوں تو سیدہ کائنات کی سیرت تمام مسلمان مردوں عورتوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ ان کو ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان گھڑیوں میں خیر کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ فضولیات، یہ لغو اور بیہودہ کام، یہ عجب قسم کی بیکار کاموں میں مصروف رہنا، یہ تو زندگی بھر کرتے آئے۔ او بھائی اب تو نیکیوں کا سیزن آ گیا، اب تو خاص لمحات آ گئے، اب ان خاص لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے اور برکت کو حاصل کیا جائے۔ سیدہ کائنات کی ذات پاک کا ایک اور اہم ترین پہلو وہ صبر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور یہی اس کے بندوں کا اور اس کے ماننے والوں کا اور اس کے پیاروں کا روز ازل سے طریقہ کار رہا ہے۔ صبر و رضا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ اس گھر کی ریت ہے، حسن ہے، رواج ہے، طریقہ ہے، سبق ہے، لنگر ہے، تبرک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صبر و رضا اور اللہ کی ذات پہ راضی رہنا اور جس حال میں وہ رکھے اس حال میں راضی رہنا، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ ہمیں کثیر واقعات حضور مخدومہ کائنات کے آستان عرش نشان سے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے سنا کہ چکی خود چلایا کرتی، اس سے ہاتھ مبارک کی ہتھیلیاں گھس گئی تھیں، گھر کے سارے کام بھی ہو رہے ہیں، مصلے کی ڈیوٹی بھی پوری ہو رہی ہے، تلاوت قرآن بھی مکمل ہے، شہزادیوں کی تربیت بھی مکمل ہے۔ ایک بار مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور سیدہ کائنات سے فرمایا کہ آپ حضور علیہ السلام سے جا کے عرض کریں کہ کچھ باندیاں غلام آئے ہیں، تو یہ اتنے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک غلام باندی ہمیں بھی دے دیے جائیں۔ سیدہ پاک رونق افروز ہوئیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود نہ تھے، تو آپ نے یہ بات ام المومنین
مخدومۃ المسلمین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، جب تشریف لائے تو حضور مخدومہ کائنات کے ہاں رونق افروز ہوئے، اور سرور عالم علیہ السلام نے جو اس موقع پہ فرمایا، پوری بیداری کے ساتھ یہ دو لائنیں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور قربان جائیے ہم اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی عطاؤں پر، حضور کی غریب پروری پر، حضور کی ادائے دستگیری پر۔ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ڈیمانڈ مجھ تک پہنچی ہے، ایسا بیٹی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں غلام دے دوں اور باندی دے دوں اور میں اصحاب صفہ کو ایسے ہی چھوڑ دوں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو باندی اور غلام تمہیں دینا ہے ہم وہ فروخت کر کے ان کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ دیکھیے جب گھر کی بات آئی تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ اور پھر میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس سے اختیار کر لو تو تمہارے حق میں غلام اور باندی سے بہتر ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم نے عرض کیا، ارشاد ہو فرمایا، جب رات کو آرام کا ارادہ ہو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ تمہارے حق میں غلام اور باندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ پڑا، اور مشائخ فرماتے ہیں جو مشقت کا کام کرتا ہو، تھک جاتا ہو، تو وہ رات کو یہی تسبیح پڑھ کے سو جائے، اس کی سب تھکان اتر جائے گی۔ گویا سیدہ کائنات کو جو وظیفہ عطا ہوا تھا اس کا فیض انہی کی برکت سے پوری امت میں آج بھی موجود ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اس معاملے کے اندر بھی مزید وظیفہ بتایا گیا ہے، مزید ذکر الہی کی ترغیب دی گئی ہے، دنیاوی سہولت نہیں دی گئی۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ میں اصحاب صفہ کے لنگر کا انتظام کروں گا کہ یہ غلام باندیاں بیچ کر ان کے کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے گھر والوں کو باندیاں اور غلام دے دیں، اور وہ درویش جو سب کو چھوڑ کر ہمارے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں اور جن کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ان کے لیے کوئی ایسی اماج گاہ ہے کہ جہاں انہیں کھانا اور لباس مل سکے، وہ سب ہمارے ذمہ کرم پر ہیں، تو ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے۔ اور یہ عمل خود سیدہ کائنات کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ سرکار سیدنا امام حسن کریم علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور مولا مرتضیٰ نے بھی کھانا تناول فرما لیا اور ہم دونوں بھائیوں نے بھی تناول فرما لیا، لیکن حضرت مخدومہ کائنات نے ابھی کھانا تناول نہ فرمایا تھا کہ دروازے پر سائل آیا، اور ماجرا یہ تھا کہ ایک دن کا فاقہ اس گھر میں پہلے گزر چکا تھا، ایک دن کے بعد آج دسترخوان پہ کھانا تھا۔ سائل نے کہا، اے اہل بیت نبوت، 2 دن کا میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ تو سیدہ کائنات نے فرمایا، وہ جو کھانا ہمارے لیے رکھا ہے نا، وہ اٹھا کر اس کو دے دیا جائے۔ اس کو دے دیا گیا تو آپ سے کہا گیا کہ ایک دن کا فاقہ تو گزرا ہے اور آپ نے آج بھی کھانا تناول نہ فرمایا بلکہ سائل کو دے دیا۔ تو دیکھیے سیدہ کریمہ کا کیسا شاندار جواب ہے۔ ارشاد فرمایا، ہمیں 1 دن کا فاقہ ہے اور سائل 2 دن کا فاقہ بتا رہا تھا، لہذا حق اسی کا بنتا ہے کہ اسے کھانے کو کچھ مل جائے۔ یہ ہے اس مبارک گھر کی ریت، اور یہ ہے سیدہ کائنات صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کا امت کے گھرانوں کے لیے ایک حسین درس اور ایک حسین پیغام۔ شرم و حیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی زیب و زینت ہے شرم اور حیا۔ اور حیا کے مختلف طبقات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی لفظ حیا حدیثوں میں ذکر فرمایا گیا۔ فرما اللہ کریم ہے اور حیا فرمانے والا ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے اور اس کو خالی لوٹا دے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم و حیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ایسی شرم و حیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس شرم و حیا کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگیں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اور پھر خاندان نبوت اور میرے آقا علیہ السلام کی پاکیزہ بیویاں امہات المومنین، میرے سرکار کی شہزادیاں، اللہ اکبر،
شرم و حیا تو پھر اس گھر کے زیور ہیں، اس گھر کی زینت ہے۔ حضور مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات جو ہے وہاں پر شرم و حیا کا عالم اور پردہ داری کا عالم کیا ہے، اس پر ایک روایت سماعت کر لیں۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایک دن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا عورت کی بہتری کس میں ہے؟ تو فرمایا کہ ہم نے سن لیا، جواب عرض نہ کر پائے، گھر آئے اور یہی بات ذکر ہوئی تو حضرت مخدومہ کریمہ نے جواب دیا عورت کی بہتری اس میں ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ مولا مرتضیٰ نے یہ جواب اگلی نماز میں بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش کر دیا تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا علی یہ جواب کس نے دیا ہے؟ عرض کی بطول پاک نے۔ فرمایا اس نے سچ کہا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ وہ ایک نصاب ہے فتنوں سے بچنے کا۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، آج مسلم معاشرے کی بیٹیوں کی عزتیں جو غیر محفوظ ہو گئی، عزتوں کے رکھوالے کم پڑ گئے اور لٹیرے ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے بچنے کا ہیلہ کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو کسی مفکر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب فلاں مطلب فلسفی نے کیا کہا تو منطقی نے کیا کہا اور فلاں ذہین و فطین نے کیا کہا۔ اس کے لیے سیدہ کائنات کی چوکھٹ پہ آئیے، یہاں سلامی دیجئے، اس بارگاہ سے خیرات پائیے۔ تو وہ خیرات یہی ہے کہ عورت کی بہتری اس میں ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا، وہ محب اہل بیت کہ ہم نے جن کے دربار سے اہل بیت سے محبت سیکھی ہے، اہل بیت کو کیسے ماننا ہے، یہ ہمیں امام احمد رضا نے سکھایا ہے۔ اور امام احمد رضا صرف قلم کا بادشاہ نہیں ہے اس میدان کے اندر، امام احمد رضا سادات کرام کی تعظیم میں، اہل بیت اطہار کی محبت میں، عمل کے میدان میں بھی بادشاہ اور شہ سوار نظر آتے ہیں۔ آپ کا مشہور سلام جس کو اللہ کے دربار میں، اس کے محبوب کے دربار میں مقبولیت حاصل ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو سلامیاں دیتے دیتے خاندان نبوت اہل بیت اطہار پر سلامی کا وقت ہوا تو امام کہتے پا رہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں اور صحف جو ہے وہ صحیفے کی جمع ہے، یہ کتاب کو بھی کہتے ہیں، اور غنچہ کلی کو کہتے ہیں، اور قدس جو ہے یہ مقدس اور پاکیزہ کو کہتے ہیں۔ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر امام کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض باغ کو کہتے ہیں، نجابت بزرگی والے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ باغ ہے، یہ وہ بزرگی والا باغ ہے کہ جس میں پودے لگے ہیں، اور پودے رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک ہے، اور ان پودوں کو پانی چاہیے۔ ان پودوں کو پانی کون سا ملا ہے؟ آب تطہیر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو اعلیٰ حضرت کوڈ کر رہے ہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بزرگی والا باغ کہ جس میں پودے حسنین کریمین کی صورت میں ظاہر ہوئے، اس ریاض نجابت کو جو پانی ملا ہے وہ پانی آب تطہیر ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سلامی پیش کرتے کرتے کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ خمیر اصل کو کہتے ہیں، کہا یہ رسول اللہ کا گھرانہ، اس کی اصل، اس کا خمیر خون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ بے لوث کہتے ہیں جو پاکیزہ اور بے عیب ہو، اور طینت جو ہے وہ مٹی کو کہتے ہیں، سراپے کو کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کی آل وہ ہے کہ جن کا خمیر، جن کی اصل خون رسول پاک علیہ السلام ہے، اور یہ مبارک گھرانہ ایسی پاکیزہ اصل کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ احمد رضا ایسے پاکیزہ نسب کو سلام پیش کرتا ہے، ایسے نسب پہ لاکھوں سلام۔ اور اب سیدہ کی بارگاہ میں سلامی کا وقت آیا تو امام کہتے ہیں
اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ. بطول کا معنی ہم کل ذکر کر چکے، بالکل دنیا سے الگ تھلگ، دنیا کے معاملات، اس کی خواہشیں طمع یہاں ہے ہی نہیں ہے. اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. یہ اجلا جو ہے نا جی، یہ چارپائی یا دلہن کی چارپائی، یا اس کو آپ پالکی سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، اور عفت پارسائی کو کہتے ہیں کہ وہ مخدومہ کائنات جو حضور علیہ السلام کے جگر کا پارا یعنی کہ ٹکڑا ہیں. حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. اور پھر سلامی دیتے ہوئے اب جو شعر میں نے پڑھنا تھا وہ بھی برکت ہو گئی، اور یہ وہ شعر تھا کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آنچل دوپٹے کو کہتے ہیں. کہا مخدومہ کائنات وہ عظیم جلیل کریم اور عالی مرتبت ہستی ہیں کہ جن کا دوپٹہ مبارک، جن کی چادر اقدس کو مہو مہر سورج اور چاند نے بھی نہ دیکھا. سورج اور چاند کی کیا مجال ہے کہ وہ اس ردائے نزاہت جو ہے، نزاہت کس کو کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو، کہ وہ مبارک پاکیزگی والی چادر پہ لاکھوں سلام ہے کہ جس کو دیکھنے کی جرت نہ سورج کے اندر ہے نہ چاند کے اندر ہے. وہ بھی شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اور جھکا لیتے ہیں. اور پھر امام عرض کرتے ہیں بارگاہ میں اسلامی یوں: سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. بعض لوگ سیدہ زاہدہ ساتھ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے زاہدہ نہیں لکھا. زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور اصطلاح کے اندر زاہد کہ جس نے سب کچھ ترک کر کے خالی ہاتھ ہو کر، خالی جیب ہو کر، دنیا سے کٹ کر اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف ہو گیا، اس کو زاہد کہتے ہیں. تو زاہد کا جو لغوی معنی ہے اس کے اندر یہ پہلو موجود ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، اور سیدہ کے گھر میں سب کچھ ہے. تو امام کے قلم پہ قربان جائیں، وہ اعلیٰ حضرت سیدہ کو زاہدہ یہاں نہیں لکھ رہے، بلکہ کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ. ظاہرہ کہتے ہیں روشن و پاکیزہ کلی کو. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یہ جان احمد کی راحت پہ بھی غور کیجئے. احمد کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت. حضور علیہ السلام جان رحمت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا قلم لکھ رہا ہے کہ حضور مخدومہ کریمہ حضور کی جان پر نور کی راحت ہیں، سرکار مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات. سبحان اللہ الکریم. تو یہ سلامی کا انداز ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت بطول زہرا کی ذات بابرکات اور ان کی عالی مرتبت جناب میں. گرامی قدر حضرات، وقت کافی ہو چکا اور ہم اختتام کی جانب بھی بڑھنا چاہتے ہیں. یہ ذکر اتنا حسین ہے، اتنا پیارا اور عظیم ہے کہ کئی راتیں بسر ہو جائیں تو تب بھی ہمارے حروف ختم ہو، ہماری علمی رسائی ختم ہو، ہمارا مطالعہ ختم ہو، سیدہ پاک کی شان بیان کرنے کا حق کبھی ادا نہیں ہو سکتا. تو بات شرم و حیا کی ہو رہی تھی، جن کے آنچل کو مہو مہر نے نہ دیکھا. حضور مخدومہ کریمہ سرور عالم علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد ربیع الاول میں میرے آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان. رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو حضور مخدومہ پاک کا وصال ہوا. یہ کم و بیش 6 ماہ کے جو ایام ہیں یہ انتہائی کرب کے اندر گزرے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے اثرات حضور مخدومہ کائنات کی ذات پاک پہ مرتب ہوئے. یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ گھر کی بیویوں نے سرکار علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت مخدومہ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، وصال کے روز یا اس سے ایک روز قبل گھر کے اندر بیویوں نے انہیں مسکراتے دیکھا. آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت کون سا وقت تھا اور وہ بات کون سی بات تھی جس پر حضرت مخدومہ مسکرائیں. آپ نے حضرت سیداتنا اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ عورت کو بھی چارپائی پہ لٹا کے لے جائیں گے قبرستان میں تو اس کی میت چارپائی پہ ہوتی ہے، تو اس کے وجود پر اگرچہ وہ کفن کے اندر ہی ہے لوگوں کی نظر پڑتی ہے. اللہ اللہ، اس شرم و حیا پہ لاکھوں سلام. اندازہ کیجئے کہ بعد از وصال بھی اس بات کی فکر ہے کہ کسی غیر کی نظر ہمارے وجود پر نور پہ نہ پڑے. تو بی بی اسماء نے عرض کی کہ حبشہ کے اندر
میت کی جو عورت کی میت ہوتی ہے اس چارپائی پر کھجور کی شاخیں تن دیتے ہیں، یعنی کہ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں اس کو بنا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اندر پڑی میت پہ نظر نہیں پڑتی، نہیں جاتی۔ اور آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں، فما کرو۔ تو انہوں نے 2-3 کھجور کی شاخیں چارپائی کے اوپر تان کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدہ کریمہ مسکرائی ہیں، اور یہ مسکرانا اللہ رب العزت کے ہاں شکر کے طور پر تھا کہ الہی تیرا شکر ہے کہ بعد الوصال بھی کسی غیر کی نظر ہمارے وجود پر نور پہ نہیں پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا اہتمام بھی فرمایا، 60,000 حوروں کے جھرمٹ میں سرکار مخدومہ کریمہ رونق افروز ہوں گی، اور پھر بھی آواز آئے گی، حشر والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی شہزادی تشریف لا رہی ہیں۔ شرم و حیا کا یہ عالم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حالانکہ یہ آقا علیہ السلام کے پرانے خادم ہیں، تو یہ شہزادوں میں سے کسی کو لینے کے لیے گئے، حسنین کریمین طیبین طاہرین میں سے، تو سرکار مخدومہ کریمہ نے شہزادے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، تو فرماتے ہیں مخدومہ پردے سے باہر تشریف نہ لائیں، بلکہ پردے کی اوڑ سے ہی شہزادے کو ہمارے حوالے کیا۔ یہ ساری باتیں آج اگر کوئی مسلم معاشرے کی بیٹی اٹھ کھڑی ہو کے یہ کہے کہ پردہ ہماری آزادی کے خلاف ہے، پردہ ہمارے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، یہ تو ظلم ہے اور یہ جبر ہے، یہ حقوق نسواں کی خلاف ورزی ہے، تو ایسی عورتیں دراصل حضور مخدومہ کائنات کی تعلیمات اور روشن کردار کا انکار کر رہی ہیں۔ مسلم گھرانے کے افراد کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اس سے پہلے کہ دور کچھ اور منظر دکھائے۔ ابھی بھی جو دیکھتے ہیں وہ لب پہ نہیں آ سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ گھروں کے اندر بہو بیٹیوں کو حضور مخدومہ کائنات کی تعلیمات اور ان کی مبارک سیرت طیبہ جو ہے بیان کی جائے۔ یقیناً ان کا کردار، ان کی سیرت دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کا بہترین راز ہے۔ کل چند شعر پڑھے تھے ہم نے حضرت اقبال کے، جو سیدہ کریمہ کی شان پاک میں انہوں نے بیان کیا، اور وہ ہم نے اس اعتبار سے ذکر کیے تھے کہ سیداتنا مریم صدیقہ ایک نسبت سے کہ حضرت روح اللہ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ عزیز ہیں، شان والی، اور مخدومہ کے پاس 3 نسبتیں ہیں، سرکار کی شہزادی ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، مولا مرتضیٰ کی زوجہ پاک ہیں۔ اچھا، یہاں اعلیٰ حضرت کی سنیے، کل ایک آپ نے بات سنی کہ فضائل مرتضویت کی تکمیل بطول زہرا کے عقد پاک میں ہونے سے ہو گئی۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا کہ حضرات امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین کی جو شان عظمت ہے وہ مولا مرتضیٰ کی وجہ سے ہے یا سرکار مخدومہ کائنات کی وجہ سے ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ غیر فاطمی اولاد تو مولا علی کی اور بھی ہے، جس میں حضرت محمد ابن الحنفیہ ہیں اور پھر حضرت غازی عباس ہیں، لیکن حسنین کریمین کی عظمت جو ہے وہ حضور مخدومہ کائنات کی ذات کی وجہ سے ہے کہ یہ بطول زہرا کے جگر پارے ہیں۔ اس شرف کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے حسنین کریمین کا مرتبہ اور مقام عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ اللہ، وہ بطول زہرا کہ جن کا مولا مرتضیٰ کے عقد میں آنا فضائل مرتضویت کی تکمیل کا سبب ہے، اور وہ مخدومہ کائنات کہ جن کی ماں والی نسبت کا اعزاز حسنین کریمین کو اس عروج پر لے جاتا ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اقبال یہ چیزیں، وہ چند چیزیں جو کل ہم نے ذکر کر دیں، اقبال مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو سبق دیتے ہیں۔ وہ وقت کافی ہو چکا، میں صرف 2-3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسلم معاشرے کی بیٹیوں سے مخاطب ہیں، ماں سے مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فطرت تو جذبہ ہے دارت بلند، چشم ہوش از اسوائے زہرا مبند، تیری فطرت عالی جذبات کی امین ہے، اپنے شعور کی آنکھ کو اسوائے زہرا سے مطلوبہ رفعت و بلندی تک لے جا۔ تیری فطرت عالی جذبات کی ہے اے مسلم معاشرے کی بیٹی،
اپنے شعور کی آنکھ کو سیدہ کائنات کے اسوے کی طرف لے جا، حضور مخدومہ کی سیرت طیبہ، ان کے روشن کردار کو دیکھ اور اس کو اختیار کر کہ تاکہ تجھے بلندی نصیب ہو جائے۔ اور پھر کیا کمال کی بات کہی علامہ اقبال نے، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پشین با گلزار آورد، تاکہ تمہاری پرورش سے حسین کریم جیسے جوان مرد پیدا ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو کہ اس گلشن میں پھر ماضی جیسی بہار آ جائے گی۔ اگر پندے زدر ویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اقبال کہتے ہیں اے دختر ملت، اگر تو مجھ جیسے درویش کی نصیحت قبول کرے تو ہزار قوموں کے مرنے پر بھی تو زندہ و جاوید رہے گی۔ اقبال کہتے ہیں اس فقیر کی، اس درویش کی نصیحت اور وصیت قبول کر مسلم معاشرے کی بیٹی۔ اور وہ کیا ہے؟ کہا بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، کہا کہ تو بطول بن جا۔ بطول تو کوئی بھی نہیں بن سکتا، مراد یہ ہے کہ تو ان کی باندی بن جا، ان کے طریقے کو اختیار کر لے، ان کی سیرت کو اختیار کر لے۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، بطول بن جا اور مخدومہ کائنات کی سیرت کو سامنے رکھ کے زمانے کی نظروں سے، وہ پنہا شو ازیں اثر، زمانے کی نظروں سے اپنے آپ کو پردے میں رکھ کہ در آغوش شبیر بگیری، اس طرح تو کرے گی تو تاکہ امام عالی مقام جیسے فرزند تیری آغوش میں پروان چڑھیں گے۔ یعنی معاشرے کو صاف ستھرے اور بہتر لوگ دینا چاہتی ہے تو بطول زہرا کی باندی بن جا، اسی میں خیر، اسی میں برکت اور اسی کے اندر نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم